انہی کے علاقے میں ایک میلہ لگتا تھا، اپنے بتوں کا ایک ان کا تہوار تھا، جس میں وہ سارے شہر سے باہر جاتے، وہاں کوئی رسم کرتے، پھر واپس آتے، اپنے بتوں کے آگے کھانا ڈالتے، نظر دیتے، سارے معاملات وہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مجمع میں تبلیغ کی، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون۔ اے اباجان، باپ تو مذہبی لیڈر تھا نا ان کا، وہ ان کا مذہبی لیڈر تھا، قوم کو بھی کہا ماذا تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ آئفکا آلہۃ دون اللہ، کیا تم نے جھوٹے معبود گھر رکھے ہیں یہ اللہ کے علاوہ؟ تریدون فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں؟ تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ لڑکے کو، نوجوان کو، یہ پتہ نہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پاگل ہو گیا، یہ ایسی باتیں کرتا ہمارے معبودوں کے بارے میں، کوئی بھی نہیں کرتا، یہی کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اسے کہیں نہ ہمارا جو تہوار آ رہا نا میلہ، وہاں پہ لڑکیاں ہوں گی، خوبصورت لڑکیاں ہوں گی، یہ بھی جوان ہے، جائے گا ادھر انجوائے کرے گا، دیکھے گا، یہ بھی ہمارے ساتھ مل جائے گا، اسے دعوت دیتے ہیں۔ دعوت دی کہ ہمارا میلہ آ رہا ہے، آپ چلیں وہاں پہ، آپ انجوائے کریں، دیکھیں کیسا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، ان کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں جا رہے تھے، جب ابھی نبوت نہیں ملی تھی مکے کی زندگی میں، تو گھر سے نکلے ہیں، ارادہ کے رستے میں ہی اللہ نے غنودگی دے دی، سو گئے وہیں پہ، محفل میں نہیں جا سکتے۔ اللہ ایسے اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وقت آیا تو آپ نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ چلیں، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ آپ نے دیکھا، کہا کہ میں بیمار ہوں۔ ستاروں کو دیکھا، وہ ستاروں کے ساتھ ان کا بڑا عقیدہ تھا، وہ ستارہ پرست بھی تھے، جیسے کہ آج ہمارا لوگ کرتے ہیں نا، یہ ہمارا ستارہ کیا ہے، ہمارا کون سی تاریخ میں ہم فلاں کاروبار کریں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، ہم شادی کریں تو کون سے دن ہمارے لیے بہتر آئیں گے، فلاں کیسے ہوگا۔ یہ باجی سب کفر ہے، شرک ہے، یہ سب غلط ہے۔ مت بہانے ایسے کریں، کچھ بھی نہیں ہے، سب غلط ہے، یہ شرک ہے، بچیے گا ان چیزوں سے۔ تو یہ اس قوم کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی نظر دوڑا کے کہا کہ میں بیمار ہوں، بیمار حقیقی طور پہ تو بیمار جیسے ہمارے بخار ہے، سر درد ہے، یہ نہیں کہ میں تمہارے ان معبودوں کی عبادت یا شرک کے اڈے پہ جانے کے لیے میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، میرے اندر توحید ہے۔ اسے بولتے ہیں کسی گناہ سے بچنے کے لیے انسان توریہ کر لے، بجائے آپ کے شرک میں ملوث ہو جائیں، آپ اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو جائیں، آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اللہ اکبر۔ فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، جب وہ چلے گئے، پیٹ پھیر کے چلے گئے، اللہ اکبر، وہ اپنے میلہ سب کچھ ٹھاٹ باٹ جا کے سارا کچھ کر کے، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ موقع غنیمت جانا۔ فراغ الی آلہتہم، جو ان کے کرنی بھرنی والے تھے نا، ان کے پاس وہاں بت خانے میں پہنچ گئے۔
وہاں جا کے فقال الا تاکلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اور تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے آگے ہر طرح کے کھانے پڑے ہیں، تم کیوں نہیں کھاتے؟ الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں؟ کھاتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ہم کلام ہو رہے ہیں، فراغ علیہم ضرب بالجمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور سب بتوں کو کاٹتے گئے، سب بتوں کو کاٹتے گئے، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، اور شروع ہوئے ان کے ٹکڑے کرتے گئے سب کے، الا کبیرا لہم، جو بڑا تھا ان کو چھوڑ دیا، لعلہم، شاید کہ یہ اس کی طرف رجوع کریں۔ ان کا تو عقیدہ تھا بھی ان سے مانگتے تھے، ان کے آگے جھکیں، ان سے پوچھیں۔ اللہ اکبر، واپس آئے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا من فعل هذا، آپس میں کہتے ہیں یہ ہمارے اپنی رسمیں وہاں سے ادا کر کے جب واپس اپنے معبودوں کے پاس آئے، کہتے ہیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسے کیا؟ انہ لمن الظالمین، وہ ظالم ہے انسان جس نے یہ کام کیا ہے۔ آواز آئی مجمع میں سے، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، مجمع میں سے آواز آئی کہ ہم نے سنا ہے فتى یذکر، ایک نوجوان ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اس کا کام لگتا ہے۔ لوگوں نے، بادشاہ نے کہا قالوا فاتوا به علی اعین الناس، کہ لاؤ ان کو، یہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، سارے مجمع کے سامنے، ساری عوام کے سامنے اس کو لاؤ، ہم اسے سزا دیں گے۔ اس کی جرت کیا ہے کہ ہمارے معبودوں، ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کرے؟ اس کی جرت کیا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم ان سے پوچھو، جس کے پاس کلہاڑا ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، اس سے پوچھو، اس نے کیا ہے۔ جس کے پاس قتل کا آلہ نکلے، مجرم وہ ہوتا ہے یا دوسرا؟ مجرم وہ ہے، اسے پوچھو۔ سر نیچے کر کے کہتے ہیں وہ تو بولتے نہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر توحید کی ضرب لگائی، مجمع میں توحید کی ضرب لگائی، قال تم کہتے ہو یہ بولتے نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، اللہ اکبر، تو پھر تم ان کے آگے جھکتے کیوں ہے؟ وہی میرا رب ہے، وہی میرا اللہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، وہ میرا رب ہے جو سب کائنات کا مالک خالق ہے، میں اسی کی طرف تو تمہیں بلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہوتے ہیں، ان میں غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، حرقوہ، اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، لوگو آج تمہارے پاس موقع ہے، تم اپنے الہوں کو خوش کر سکتے ہو، تم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہو جو تمہارے رب ہیں، آج موقع ہے۔ یہ ہمارے رب کا، ہمارے خداؤں کا، ہمارے بتوں کا، ہمارے الہوں کا یہ گستاخ ہے
آج اس کو جلاؤ، آج تم اپنی منتیں پوری کر لو، آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تم ان کی جو ہے ہر طرح سے مدد کر سکتے ہو۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، تم اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود مدد کرتا ہے یا کرواتا ہے؟ تم ابراہیم کو جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کرنے والے ہو تو اپنے معبودوں کی مدد۔ معبود مدد نہیں کر، معبود مدد کرتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، رب ہوتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، اس کی لوگ نہیں مدد کرتے۔ آگے کہتے ہیں بادشاہ آرڈر دیتا ہے، قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، بہت بڑی بلڈنگ بناؤ۔ اتنی بڑی آگ، یعنی بلڈنگ بنانی ہے جس میں فَأَلْقُوا فِي قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اتنی بڑی بلڈنگ بناؤ، بہت زیادہ بڑی، پھر اس کو ڈالو اس آگ میں، فی الجحیم، آگ میں۔ پھر انہوں نے بڑی بلڈنگ بنائی، بہت بڑی بلڈنگ بنائی، دیوار 4 دیواری کی۔ پھر اس میں انہوں نے ان میں سے جتنے بھی مشرک تھے، کافر تھے، انہوں نے منتیں مانی، انہوں پھر لکڑیاں ڈال رہے ہیں۔ اتنی لکڑیاں ڈالی کہ اتنی بڑی آگ نہیں جلی آج تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو جلی گئی، اتنی بڑی آگ نہیں جلی۔ اللہ اکبر، آگ جلائی گئی۔ پھر اس میں ڈالنے کے لیے ان کو منجنیق چاہیے تھی۔ پھر وہ، کیونکہ اتنی بڑی آگ، اتنی زیادہ بڑی کہ جو اوپر سے پرندہ بھی گزرتا وہ بھی جل کے بیچ میں گر جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر آ کے شیطان نے مشورہ دیا کہ تم منجنیق لو، اس میں گھما کے پھر اس کو اندر ڈالو، کیونکہ قریب سے تو آگ کی تپش آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جب ہم بھی، اگر ہمارا ایمان پختہ ہے، ہمارا یقین اللہ پہ کامل ہے، توکل اور بھروسہ ہے، ہم توحید پہ، اللہ کی ایک ایک ادا پہ ہم پختہ یقین رکھنے والے ہیں، تو پھر ہماری بھی اللہ ویسے ہی مدد کرے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں بس پتہ نہیں ہم یہاں سے ایسے ادھر ہو گئے تو پتہ نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں بننا، ہم مر جائیں گے، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ مومن ایسے نہیں ہوتا، مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ پھر اس انسان کی بڑی مدد کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ صحیح بخاری کی حدیث، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے مجھے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہی میرا کارساز ہے، بہترین میرا کارساز ہے۔ یہ آخری الفاظ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر، اور کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے ادھر سے آگ میں پھینکا، اللہ نے عرش سے آواز دے دی آگ کو، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پہ، زیادہ بھی ٹھنڈی نہیں، سلامہ، سلامتی والی، پرسکون، اللہ اکبر، سلامتی والی، علی ابراہیم